السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا وضو کی بدعت۔ اس سے پہلے بدعات کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ ہر وہ نیا کام جو نہ اللہ قرآن میں حکم دیا ہو اور نہ ہی رسول اپنی زندگی میں کیے ہوں، نہ صحابہ سے وہ چیز وارد ہے، تو ایسے نئے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ تو ہم ہر نماز کے پہلے وضو کیا کرتے ہیں، اور ہر مسلمان پر 5 مرتبہ وضو کرنا، یعنی نماز پڑھنا فرض ہے، تو 5 مرتبہ ہر مسلمان وضو کرتا ہے۔ تو اس وضو کے متعلق سنتیں، احکامات، آداب، سب ہر چیز حدیث میں وارد ہیں، الحمدللہ محفوظ ہے۔ تو ہمارے درمیان اس وضو کے متعلق کئی ایسے بدعتیں عام ہو چکی ہیں جو ہم اسے بدعت کی نگاہ پر دیکھتے ہی نہیں، بدعت میں شمار ہی نہیں کرتے۔ تو ان بدعات کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ تم اپنے وضو میں ان بدعتوں سے محفوظ رہ کر اچھی طرح پر سنت طریقے سے وضو کیا کریں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پہلا میں طریقہ بتا دوں کہ اللہ کے رسول وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، اس کے بعد ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی صاف کرنا، منہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا، اس کے بعد دعا پڑھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے۔ 3 مرتبہ کرنا سنت ہے اور 1 مرتبہ کرنا واجب ہے۔ جیسا آپ کے پاس پانی ہو ویسا آپ وضو کر سکتے ہو۔ رہے بدعتوں کے متعلق، جو میں چیزیں بتا چکا ہوں جو آپ کے سامنے واضح ہیں، اس سے بڑھ کر ہر چیز بدعت ہے۔ جیسا کہ کوئی بسم اللہ چھوڑ دے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا وضو ہی نہیں جو بسم اللہ نہیں پڑھے۔ تو بسم اللہ کئی لوگ نہیں پڑھتے، بات کرتے ہیں وضو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بدعت تو نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اس بات پہ یاد رکھو۔ اس کے بعد ہاتھ دھونا، ہاتھ دھونے میں الحمدللہ سب شہید ہوتے ہیں، صرف خلال چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں بلکہ سنت سے دوری ہے کہ انگلیوں میں خلق کرنا چاہیے، خلل کرنا چاہیے، ایک دوسرے ہاتھ کو ملا کر دھونا چاہیے۔ اس کے بعد جو سنت ہے کلی کرنا، اللہ کے رسول سے کلی ثابت ہے، غرغرہ ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم کلی کرنے کے بعد بعض ایسے لوگ ہیں جو 3 مرتبہ غرغرہ کیا کرتے ہیں، گلے تک پانی پہنچا کر صاف کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ناک صاف کرنا، 3 بار ناک میں پانی اور انگلیوں سے صاف کرنا، الحمدللہ یہ سب صحیح کرتے ہیں۔ رہا چہرے کا مسئلہ، تو کئی لوگ الحمدللہ یہ بھی صحیح کرتے ہیں۔ صرف اس بات کا یاد رکھیں کہ چہرے میں اچھی طرح داڑھی بھی دھوئی جائے، کان بھی ملا کر چہرے میں ہی دھونا چاہیے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا، یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی ہے، اسے بدعت تو نہیں کرتے۔ غلطی یہ ہے کہ پہلے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو دھوتے ہیں، پھر ڈامے ہاتھ کو دھوتے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ پانی چڑھاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جب پہلے سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں اسی وقت 3 بار پانی سے اسے بہا دینا چاہیے، 3 بار چڑھا دینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا بایاں ہاتھ، ڈامہ ہاتھ، اسے دھونے کے بعد 3 وقت پانی اسی وقت چڑھا دینا چاہیے۔ اس کے بعد رہا سر کا مسح، تو یہاں پر بدعت ہے کہ لوگ سر کا مسح کرنے کے بعد گردن کا بھی مسح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے کہیں بھی حدیث میں لفظ ہی ذکر نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگوں کے درمیان یہ عادت عام ہو چکی ہے کہ سر کا مسح جیسا ہی ہو سر کا گردن کا مسح کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، اس کو یاد رکھیں اور بچ کر رہیں۔ اس کے بعد کی سنت رہی پیر دھونا، تو پیر الحمدللہ سب اچھا دھوتے ہیں، صرف اس میں بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ آپ کے پچھلا حصہ بھی مکمل دھل جائے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وضو کرنے کے بعد وضو کے اعضاء پر اگر ناخن کے برابر کی جگہ پر، یعنی تھوڑی بھی جگہ اگر سوکھی ہو تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے جب بھی پیر دھوئیں تو مکمل اس کا لحاظ رکھے دھوئیں، خیال کر کے دھوئیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پیر دھونے کے بعد دعا پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
اللہم اجعلنی من التوابین. مگر یہ سنت الحمدللہ اکثر ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. بدعت ایک عام چیز یہاں پر ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر، انگلی اٹھا کر شہادت کے طور پر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، یہ بدعت ہے. آسمان کی طرف انگلی اٹھانا ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے، اور صحیح احادیث میں یہ لفظ بھی آ جاتا تھا. مگر اللہ کے رسول دعا پڑھنے کا لفظ ہے، اللہ کے رسول کبھی انگلی نہیں اٹھائے. تو احادیث کے ذریعے جو صحیح طریقہ ہم کو وارد ہے، جو صحیح طریقہ ہم تک پہنچا ہے، اس پر عمل کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے، یہ اتباع اور اطاعت کہلاتی ہے. اس سے بڑھ کر، رسول سے بڑھ کر آپ اپنے دماغ کو دوڑائیں تو آپ اطاعت اور اتباع میں نہیں، گمراہی کے چلے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. تو وضو کا یہ صحیح طریقہ رہا، اور اس میں پائے جانے والی بدعتیں رہیں، اس کو پرہیز کریں، بچیں، دعا کا لحاظ رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.